اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالے جادو یا جادو کے ذریعے کسی انسان کے دماغ پر قبضہ کر لینا یا کسی انسان کو پاگل بنا دینا، یاد رکھیے کہ ایسا جادو خاص طور پر ان لوگوں پر کیا جاتا ہے جس سے جادو کروانے والے کو بہت زیادہ حسد یا وہ اس سے زیادہ حسد رکھتا ہو۔ وہ حسد کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، اس کی ترقی کو دیکھ کر، اس کی شادی کو دیکھ کر، اس کی شادی کی خوشحال زندگی کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر یا اس کی صحت کو دیکھ کر بھی یہ حسد کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر جادو کے ذریعے کسی انسان کے دماغ پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے تو اس کی نشانیاں اور علامات کیا ہیں، یہ جادو کیسا ہوتا ہے اور اس کا حل کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ ناظرین گرامی، اسی حوالے سے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے اور آج ہم اس جادو کی اقسام بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کا علاج بھی بتائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی اچھی اور انفارمیٹو ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ مولانا عبدالسلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک ایسے نوجوان کو لایا گیا جو پاگل ہو چکا تھا، تو مجھے معلوم ہوا کہ اس انسان کے اوپر جادو کیا گیا ہے، اور وہ جادو اس انسان کے اوپر اس وقت کیا گیا جب اس کی شادی ہونے والی۔ میں نے ایک پانی کا گلاس لیا اور اس کے اوپر دم کرنا شروع کیا اور دم کر کے اس انسان کو پلایا اور اس کے عزیز و اقارب کو کچھ آیات دی اور ایک ماہ کے بعد آنے کو کہا۔ 20 دن کے بعد اس کے رشتہ دار میرے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے حکم سے وہ نوجوان بالکل صحت مند ہو چکا ہے اور اب اس کی شادی بھی ہو چکی ہے۔ حضرت خارجہ بن سلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ پھر جب آپ کا سفر شروع ہوا تو ان کا گزر ایک بستی سے ہوا جہاں لوگوں نے ایک پاگل کو زنجیروں سے باندھ رکھا تھا۔ ان کے گھر والوں نے کہا، ہم نے سنا ہے کہ تمہارا نبی خیر اور بھلائی لے کر آیا ہے، تو کیا تم اس مجنوں کا علاج کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 دن کے اندر اللہ کے حکم سے اس کو شفا مل گئی۔ اس کے گھر والوں نے اسے 100 بکریاں بطور انعام دی۔ اس نے یہ تمام واقعہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر سنایا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم نے کچھ اور بھی پڑھا تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بکریاں قبول کر کیونکہ تم نے برحق دم کیا، اور لوگ تو ناجائز دم کر کے بھی لوگوں سے مال بٹور لیتے ہیں۔ کالے جادو کے ذریعے اگر کسی انسان کو پاگل بنایا جاتا ہے تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ تو سب سے پہلے وہ انسان تنہائی میں رہنا شروع کر دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھگڑا کرنا شروع کر دے گا، حد سے زیادہ چیزوں کا توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دے گا، اور کسی بھی چیز کو اچانک سے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا شروع کر دے گا۔ اگر وہ گھر میں ہے تو پورا دن گھر سے باہر نہیں نکلے گا، اور اگر وہ باہر ہے تو پورا دن باہر ہی گزار دے گا۔ اپنے لباس اور اپنے چہرے کا بالکل بھی خیال نہیں رکھے گا، کھانا کھانے میں تمیز بھول جائے گا، جسم پر کٹ لگنا شروع ہو جائیں گے، ایسا لگے گا جیسے بلیڈ یا کینچی سے آپ کے جسم پر نشان لگائے گا۔ آنکھوں کے نیچے بے حد کالے نشان، جسے ڈارک سرکل بھی کہا جاتا ہے، پڑنا شروع ہو جائے گا۔ انسان حد سے زیادہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا اور میڈیکل رپورٹ بالکل ٹھیک ہوں گی۔ دماغ میں بیٹھے بیٹھے برے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے۔ بعض اوقات انسان خودکشی کرنے کے بارے میں بھی بار بار سوچنا شروع کر دے گا۔ عزیز و اقارب اور دوستوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دے گا۔ دوستو، اگر آپ میں بھی اس طرح کی کوئی علامات پائی جاتی ہیں یا آپ کے ارد گرد آپ کے عزیز و اقارب میں بھی کسی کے اندر کوئی اس طرح کی علامات موجود ہیں تو اس کا علاج جلد سے جلد شروع کر دیں۔ جادو کا علاج 1 ماہ لگاتار کرنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں، اس طرح کے جادو کا علاج ہونے میں 1 ماہ سے لے کر 3 ماہ کا ٹائم بھی لگ سکتا ہے۔ اب ہم آپ کو اس جادو کا علاج بتاتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ ہر روز آپ نے مریض کو صبح خالی پیٹ 1 گلاس پانی میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 1 مرتبہ آیت الکرسی دم کر کے پلانا ہے۔ اس پانی کو مریض خود بھی دم کر سکتا ہے، کوئی یا پھر کوئی رشتہ دار بھی دم کر سکتا ہے۔ یہ پانی آپ نے مریض کو 1 ماہ سے لے کر 3 ماہ تک لگاتار پلانا ہے۔ اس کے علاوہ ہر روز مغرب کی اذان کے بعد یا نماز کے بعد سورہ مومنون کی آخری 4 آیات تلاوت کر کے پہلے اس کے دائیں کان میں دم کر کے پھونکنی ہے، اس کے بعد یہی 4 آیات
دوبارہ دم کر کے اس کے بائیں کان میں پھونکنی ہے۔ اگر مریض یہ دم خود کرنا چاہتا ہے تو وہ اسی طرح سورہ مومنین کی 4 آیات تلاوت کر کے اپنے دائیں کان کا تصور کر کے پھونک مارے گا تو اس کا کام ہو جائے گا، اور اسی طرح ان 4 آیات کو دوبارہ تلاوت کر کے اپنے بائیں کان کا تصور کر کے پھونک مارے گا تو بھی اس کا کام ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے اوپر سے جو ہوا جادو ختم ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ اس عمل کو بھی 1 سے 3 مہینے لگاتار کرنا ہوگا۔ اس طرح کے جادو کے لیے جادوگر جادو سے جنات کو آپ کے اوپر حاوی کرتے ہیں، جس سے جنات آپ کے جسم میں داخل ہو کر آپ کے دماغ پر قبضہ کر لیتا ہے۔ تو جنات یا جن جیسے ہی آپ کے دماغ پر قبضہ کرتے ہیں تو وہ تمام سگنل جو دماغ آپ کی باڈی کو دے رہا ہوتا ہے وہ جنات روک دیتے ہیں، آپ کے دماغ کو قابو کر لیتے ہیں، اور آپ کے دماغ میں عجیب و غریب خیالات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کی زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ جو ہم نے آپ کو پہلے بتایا، آپ نے ہر روز سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کی تلاوت ضرور کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ جادوگر اس کے اوپر طاقت نہیں رکھتے، یعنی آپ کے اوپر کیسا بھی جادو ہو، سورہ بقرہ کی تلاوت کا 100% علاج ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں لگاتار 3 راتوں تک سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کی جائے، اس شخص کے گھر اور اس کی زندگی سے اور اس کے گھر والوں کی زندگی سے جنات اور شیاطین دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور فلسطین کے مسلمانوں پر خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔